اب یہاں سلف نے ایک بہت پیاری بات کہی، انسان اگر اپنی زندگی کے بارے میں غور کرے، انسان کا جسم دو چیزوں سے مرکب ہے، ایک روح ہے اور دوسرے جسم ہے، باڈی۔ اللہ نے جسم کو مٹی سے پیدا کیا، یہ ہماری تخلیق ہے۔ اس کے بعد اللہ نے جسم کو ایکٹیو کرنے کے لیے، زندہ رکھنے کے لیے روح کو نازل کیا، اور روح یہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، آسمان کی طرف سے آتی ہے۔ اب ان دونوں چیزوں کے پر انسان غور کرے تو پتہ یہ لگے گا، چونکہ انسان کا جسم مٹی سے بنا ہے، لہذا اللہ نے اس کی تمام ضروریات مٹی سے رکھی ہے، کھانا پینا، آرام کرنا، تمام چیزیں مٹی سے جوڑ دی گئی۔ لیکن اللہ نے روح کو آسمان سے نازل کیا، اسی لیے اللہ نے روح کی ہدایت، جسے ہم دینی ہدایت سے تعبیر کرتے ہیں، اللہ نے اس کو آسمان سے نازل کیا۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس شریعت کو، اس قرآن کو لیلۃ القدر کے اندر نازل کیا ہے، یعنی اسے اوپر سے نیچے نازل کیا گیا۔ روح کو اللہ نے آسمان سے بھیجا، لہذا اس کی ہدایت اور اسے سنوارنے کے لیے جو چیزیں بھی ضرورت تھی وہ آسمان سے نازل کی گئی۔ مٹی، جسم کو مٹی سے پیدا کیا، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسم کی ضروریات کو مٹی سے جوڑ دیا۔ اب اگر ہم دنیا اور آخرت دونوں کو گڑبڑ کرنے لگ جائیں گے اور روحانی چیزوں کو دنیاوی زندگی کی طرف موڑنے لگ جائیں گے تو مسائل پیدا ہوں گے، لہذا کبھی بھی روحانیت کو جسم کے پر غالب نہیں آنے دینا ہے۔ اب انسان کی جب روح نکلتی ہے تو کہاں جاتی ہے؟ وہ آسمان کی طرف لے جائی جاتی ہے، یہ نہیں کہ اسے مٹی میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ جسم مرنے کے بعد چونکہ مٹی سے پیدا ہوا ہے، مٹی کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ روح چونکہ آسمان سے نازل کی گئی تھی، اللہ کی طرف سے اتاری گئی تھی، اسے اللہ ہی کی جناب میں پیش کر دیا جاتا ہے۔ جو چیز جہاں سے آتی ہے وہاں واپس چلی جاتی ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے موت اور زندگی کے تعلق سے شریعت میں کیا حکم ہے وہ سمجھ لیجئے گا کہ موت اور زندگی کسے کہتے ہیں۔ موت کہتے ہیں جسم اور روح کا علیحدہ ہونا، اور زندگی کہتے ہیں جسم اور روح کا ایک جگہ جمع ہو جانا۔ یہ فرق یاد رکھیے شرعی اعتبار سے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہداء کے بارے میں کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیے گئے انہیں مردہ نہ کہو، کیوں؟ بل ہم احیاء، وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تم اسے محسوس نہیں کر سکتے۔ شہداء کو اللہ نے مردہ کہنے سے کیوں منع کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ شہداء کی روحوں کو جسم مل جاتا ہے اور عام لوگوں کو جسم نہیں ملتا، لہذا وہ مردہ ہے۔ لیکن شہداء کے بارے میں اللہ نے کہا کہ وہ زندہ ہے۔ کیوں زندہ ہے؟ اس لیے کہ ان کی روح کو جسم عطا کر دیا گیا۔ مسلم کی روایت ہے جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں ان لوگوں کی روحوں کو سبز رنگ کے پرندوں کے اندر داخل کر دیا جاتا ہے، یہ جنت میں جہاں چاہتی ہے چرتی ہیں، اور اس کے بعد رحمان کی عرش کے نیچے لٹکنے والی قندیلوں کے اندر بسیرا کرتی ہیں۔ اب چونکہ ان کی روح کو جسم مل چکا ہے، لہذا انہیں مردہ نہیں کہا جائے گا۔ جسم اور روح کے ملن کو زندگی کہا جاتا ہے، اور جب یہ علیحدہ ہو جاتا ہے تو یہی موت ہے۔ اب ہم سوتے ہیں، سو کر اٹھنے کے بعد کیا دعا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور، کہ اللہ نے ہمیں زندگی کے بعد موت عطا کی اور اس کے بعد ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ پیغام دیا جا رہا ہے۔